کہ جب تم بچپنے میں تھے تم بھی ایک بات کو 10 بار ان سے سوال کرتے تھے، وہ بتا دیتے تھے یہ کیا ہے بیٹا۔ بیٹا پوچھتا تھا باپ سے کہ ابا حضور یہ کیا ہے؟ باپ کہتا تھا بیٹا یہ آم ہے۔ پھر پوچھتا تھا کیا ہے؟ آم ہے۔ 10 بار پوچھتا تھا اور اسے اس کے پیشانی کو بوسہ دے کر چوم کر کہتا تھا میرے جگر کے ٹکڑے یہ آم ہے۔ آج وہی باپ ہے جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو 1 سے 2 بار، دوسرے بار، تیسرے بار اگر پوچھ لیا اولاد پہ قیامت ٹوٹ جاتی۔ پھر کہتا چھوڑو رہنے دو، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہرگز نہ کہو، ہرگز نہ کہو، ایسے باتوں سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ اب اللہ کا حکم آیا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خبردار خبردار ان کے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو جو ان کے دل کو زخمی کر دے اور تمہاری کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں دنیا بھی تباہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ لہٰذا ایک بات کو 10 بار اگر سوال کرتے ہیں نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ انہیں پیار اور محبت سے سمجھا دیں یہاں تک کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، اور ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے دعا بھی بتایا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم میں کتنے اولاد ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ اف تک بھی نہ کرو۔ اف کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں؟ جو وائٹ کپڑا ہے ہمارا، سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اب اس پر کوئی ایک اچانک دھبا لگ جائے، مثلا چائے پی رہے ہیں، چائے گر جائے، پان کھا رہے ہیں، پان کے کوئی منہ سے قطرے ٹپک جائے، اب اس پہ داغ لگ گیا تو انسان دیکھتا کہتا اوف، ایسے کہتے نہیں اوف یہ کیا ہو گیا؟ یہ اوف تک بھی شریعت نے منع کر دیا کہ اتنا بھی نہ کہو۔ نہ جانے ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ دیکھا ہے اولاد کو، ایسے اولاد کو بھی دیکھا اپنی زندگی میں، اپنے بیگمات کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اور ٹی وی کو رکھ لیا ہے ایک کمرے میں۔ 3 بھائی کو دیکھا ہے اکٹھے رہتے ہوئے، تینوں بھائی اپنے بیوی یا ٹی وی کے ساتھ کمرے میں ہیں۔ باپ کو دے دیا کچن، کہا اس میں سویا کرو رات میں۔ اللہ اکبر، ڈرو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ساری زندگی وہ جون جولائی جیسے شدید گرمی کے مہینے میں اس بیچارے نے کچن میں اس کو ایک چھوٹا چارپائی دے دیا اور وہ اس میں سوتا آرام کرتا ہے۔ اب اس کے راحت کے وقت آئے، 3 اولاد ہو، تف ہے تمہارے اس سوچ پر۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو۔ اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے۔ جس پیر کے آگے جا کے آپ سجدے کرتے ہو نا، جن کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہو، نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہو ان کو، وہ کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ پیر بھی جو ہے نا بیچارہ، وہ یہی کہے گا تم میرا جیب بھرو، میرے آگے جھکو، ہم بیڑا پار لگا دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف بھی نہ کرو اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، باتیں کرو نرمی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا آگے ذرا دیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن، اس سے دل لگائیے۔ یہ موبائلوں میں جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ موبائل کے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے اور سارا دن اس سے کھیلتے ہیں، انگلیاں بھی نہیں تھکتی۔ کاش کہ ہماری یہ انگلیاں قرآن سے بھی لگ جاتی، کاش کہ ہماری آنکھیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے نہ جانے کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، کوئی لوڈ سیٹنگ نہیں،
خدا کی قسم اللہ اس بات پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو 1 ہفتے کے لیے آپ کا لوڈ سیٹنگ کر دے، بس یہ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹہ لوڈ سیٹنگ کر دے، آنکھیں کام کرنا چھوڑ جائے، پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ پوچھو تو ہم سے پوچھو۔ میں نے یہ 60 سال کی زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے، کرم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اس مجبوری پر معذوری پر غالب آ گئی۔ اب تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا وہ بہتر فیصلہ ہے، جیسے کہ خضر نے کشتی میں سوراخ کر کے اس کشتی کو قیمتی بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذور بنا کر قیمتی بنا دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور قرآن پڑھو، اپنے آنکھوں کو قرآن میں لگاؤ، اپنی انگلیاں قرآن کے حروف پہ چلاؤ۔ یہ کچھ نہیں ہوتا، صرف موبائل دیکھنا ہے، قصہ کہانی ڈرامہ، اس میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، برباد ہو رہا ہے وقت۔ فرمائے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن دیکھتے آپ، پڑھو، اس کا مطالعہ کرو کہ اللہ کے رسول نے ان آیت کریمہ پر کس طرح عمل کر کے دکھایا ہے۔ کاش کہ ہم پڑھتے۔ اسلامی کتاب سے تو ہمارا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ فرمائے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے بازوؤں کو بچھا دیا کرو، اس طرح کھڑا ہو جس طرح کہ مجرم کھڑا ہے۔ ماں باپ کا مقام یہ ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس دن کے لیے تیار رہو، اس دن کے لیے تیار رہو، تمہاری اولاد بھی تمہاری حرکتیں دیکھ رہی ہیں، یہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے۔ پھر مولویوں سے تعویذ مانگنے آؤ گے، میرا اولاد نافرمان ہو گیا، بدبخت تیرا بھی تو کردار ہے اس میں، تم نے بھی تو اپنے اعمال کو، اخلاق کو اس کے کردار کے ساتھ شامل کیا ہے، تو اولاد تو بگڑ نہیں ہے۔ مولوی بدبخت سے کون دے تعویذ تم کو؟ اللہ سے کون جائے مقابلہ کرنے؟ اللہ نے تمہارے عمل کا صلہ دیا ہے، دنیا تو مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ لہذا میں نے سوچا تھا کہ اس مضمون کو آج میں یہیں پہ ختم کروں اور آگے بیان دوسرا کوئی موضوع لوں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع کو آئندہ بھی جمعہ بتائیں گے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسی آیت کے ساتھ وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ کبھی دیکھا بھی کرو، کبھی شوق پیدا کرو کہ یہ مولوی صاحب جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں واقعی ہے بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں دیکھو، شوق پیدا ہوگا اس سے، تو قرآن سے قریب ہونے کا شوق پیدا کرو، قرآن سے دل لگاؤ، تلاوت کرو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پورے امت مسلمہ کو، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہمیں بنائے، پھر اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔